بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارا آج یہ سیکھت ویک کا تیسرا لیکچر سٹارٹ ہونے لگا ہے. چھٹے ہفتے کا تیسرا لیکچر. لاسٹ ٹائم ہم نے پاکستان کی مشکلات کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری ایک بڑا مسئلہ تھا. ان دو مشکلات ہم نے پڑھی تھیں، انتظامی اور مہاجرین کی آباد کاری. یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا تھا. آج ہم بات کریں گے اثاثوں کی تقسیم. اثاثہ یعنی دولت، رقم، پیسے. ہر ملک کے پاس ریزرو میں کچھ نہ کچھ اثاثے ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ اپنا گھر کا نظام دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے والدین گھر میں کچھ نہ کچھ رقم ریزرو رکھتے ہیں، یا کوئی شخص ہے وہ اگر مہینے کے 20-30 ہزار روپے کماتا ہے، بالفرض 30 ہزار کماتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں سے 5 یا 10 ہزار روپے کسی اچھے برے وقت کے لیے بچا لوں. کوئی خوشی غمی ہے، بیماری ہے، کوئی اس قسم کے معاملات ہیں، تو یہ جو رقم وہ ہر ماہ 5,000 یا 10,000 روپے بچت کرتا ہے، یہ اس کا اثاثہ ہے، اس کی دولت ہے. تو جب ایک گھر، ایک فیملی اپنا نظام چلانے کے لیے کچھ رقم ریزرو رکھتی ہے، اثاثے رکھتی ہے، تو اسی طرح ایک ملک جس کا نظام چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی ملک اپنا نظام چلانے کے لیے اپنے پاس کچھ رقم ریزرو رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تاکہ آنے والی کل میں اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب ہندوستان کے پاس بھی کچھ ریزرو رقم موجود تھی، اثاثے موجود تھے. تقسیم کے بعد انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ان اثاثوں کی، اس دولت کی تقسیم آبادی کے تناسب سے کر دی جائے. یعنی جتنی پاکستان کی آبادی ہے، جتنی ہندوستان کی آبادی ہے، اس تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس رقم کو تقسیم کر لیں. لیکن یہاں بھی بھارتی حکمران نا انصافی سے کام لیتے ہوئے بہانے سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، یعنی بچتے رہے. حصہ دینے سے انہوں نے کنارہ کیا، کوشش کی کہ پاکستان کو اس کا جائز حصہ بھی نہ دیا جائے. اور ایسا وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بھارتی حکمرانوں نے پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے پاکستان کے حصے کی رقم یا دولت یا پیسے روک لیے. دفتری ساز و سامان نہیں دیا گیا. اس وقت متحدہ ہندوستان کے ریزرو بینک آف انڈیا میں کل 4 بلین یا 4 ارب روپے جمع تھے. اچھا، اب یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے. یہ ریزرو بینک آف انڈیا اس وقت کے ہندوستان کا مرکزی بینک تھا اور یہ تمام بینکس کو کنٹرول کرتا تھا. یعنی یہ ریزرو بینک آف انڈیا پبلک ڈیلنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف بینک ڈیلنگ کے لیے تھا. اس کی مثال ہمارے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں عوام اپنے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی، یعنی عوام کو اکاؤنٹ نہیں دیے جاتے. یہاں آپ یا میں یہ چاہیں کہ اسٹیٹ بینک میں ہمارا اکاؤنٹ کھل جائے، جیسے حبیب بینک میں، مسلم کمرشل بینک میں، نیشنل بینک میں ہمارے اکاؤنٹ کھلتے ہیں، الائیڈ بینک میں اکاؤنٹ کھلتے ہیں، یونین بینک UBL میں، اور اسی طرح الفلاح بینک، میزان بینک وغیرہ، ان میں ہم اپنے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہم اپنے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے،
کیونکہ اس کا کام پبلک ڈیلنگ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے تمام بینکس کو کنٹرول کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ ہمارے اسٹیٹ کا بینک ہے, ریاست کا بینک ہے, ریاستی بینک ہے. اس کا کام نوٹ چھاپنا ہے, اس کا کام ریزروز کو دیکھنا ہے, اس کا کام تمام بینکس کی پالیسیاں بنانا ہے, ان بینکس کو پالیسی کے مطابق چلانا ہے, ان کی نگرانی کرنا اس کا کام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. تو بیٹا جو کام اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج پاکستان میں کر رہا ہے, یہی کام ریزرو بینک آف انڈیا RBI, اس کو RBI ریزرو بینک آف انڈیا کہا جاتا تھا, اور یہ ہندوستان کے تمام بینکس کو کنٹرول کرتا تھا. اس میں پاکستان کل 4 بلین یا 4 ارب روپے جمع تھے, اور تناسب کے اعتبار سے آبادی کا اگر تناسب نکالیں, آبادی کی ریشو دیکھیں, تو پاکستان کو 750 ملین روپے, یا اردو میں اگر ہم کہیں تو 75 کروڑ روپے پاکستان کا حصہ بنتا تھا. ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 750 ملین روپے یہ ہمارا حصہ تھا, یا سادہ لفظوں میں ہم کہیں, اردو میں ہم کہیں تو 75 کروڑ روپے ملنے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی 75 کروڑ یا 750 ملین پاکستان کے پاس آتے تو پاکستان نے ان پیسوں سے کارخانے لگانے تھے, صنعتیں لگانی تھی, فوج کو, پولیس کو, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینی تھی, دوسرے ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا تھا. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پیسہ آکسیجن کی مانند ہے, آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا, اسی طرح پیسے کے بغیر بھی انسان آج کے دور میں سروائیو نہیں کر سکتا, زندہ نہیں رہ سکتا. تو پاکستان کو یہ 75 کروڑ روپے ملنے تھے, لیکن بھارت یہ حصہ دینے پر آمادہ نہیں تھا, کیونکہ انڈیا خود یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے. ہم جتنا لیٹ یہ پیسے دیں گے اتنا پاکستان کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن پاکستان کے بار بار مطالبے پر اور بین الاقوامی ساکھ کو یعنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے 200 ملین یا 20 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کر دی. یہ 20 کروڑ روپے دیے اور باقی 55 کروڑ روپے یا 550 ملین روپے روک لیے, اور یہ کہا کہ آپ مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں. حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کو انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیں, آپ یہ مان لیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, تو ہم آپ کو 550 ملین روپے دے دیں گے. بھارتی وزیر پٹیل, ولبھ بھائی پٹیل, اس نے پاکستان کو کہا کہ باقی رقم لینے کے لیے آپ کو کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کرنا ہوگا. آپ یہ مانیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے, لیکن پاکستان نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس رقم کو کشمیر سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں, اس رقم کا کشمیر سے کیا تعلق ہے, یہ رقم تو ہمارا حصہ بنتا ہے, ہمیں آپ ہمارا حصہ دیں, کشمیر کا اس رقم سے کیا تعلق ہے. پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا. بعد میں گاندھی کی مداخلت پر مجبوراً 500 ملین یا 50 کروڑ روپے کی ایک اور قسط پاکستان کے حوالے کی گئی. یہ بھی اس وجہ سے کہ پاکستان نے عالمی برادری سے رابطہ کیا تھا, دنیا بھر کو اس جانب ان کی توجہ مبذول کروائی کہ دیکھیں جی انڈیا ہمارے پیسے ہمیں نہیں دے رہا. تو انڈیا نے شرمندگی اور ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے پاکستان کو 500 ملین یا 50 کروڑ روپے اور دے دیے. بقایا 50 ملین یا 5 کروڑ کی رقم انڈیا نے آج تک ادا نہیں کی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت نے قرضوں کا 20% بوجھ بھی پاکستان پر ڈال دیا.
انڈیا نے یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان نے ریزرو رقم پر تو نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن انڈیا پر جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ قرضہ بھی آپ کچھ اس قرضے کا کچھ حصہ آپ اتاریں، یعنی 20% قرضہ آپ اتاریں. آپ صرف رقم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ 750 ملین روپے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ قرضے میں بھی آپ کا حصہ ہے، وہ قرضہ بھی دیں. حالانکہ یہ ماننے والی بات ہے کہ انڈیا پر اتنا قرضہ نہیں تھا جتنے قرضے کا بوجھ انہوں نے ہم پر ڈالا. اس سلسلے میں نومبر 1947 دہلی میں دونوں ممالک کے درمیان ایک کانفرنس ہوئی. دونوں ممالک کے نمائندوں نے ایک میٹنگ میں شرکت کی دہلی میں، جس میں یہ طے پایا کہ قومی قرضوں میں یعنی انڈیا کے قرضوں میں پاکستان کا حصہ 20% نہیں بلکہ 17.5% ہوگا. دونوں ممالک نے اس معاہدے کی تصدیق بھی کی، لیکن ابھی تک اس معاہدے پر بھارت نے عمل درآمد نہیں کیا. یا یوں کہیں کہ آج بھی انڈیا نے ہمارے 50 ملین یا 5 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں. پانچواں ایشو تھا بیٹا ہمارے پاس فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم. بر صغیر کی تقسیم کے بعد فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی بھارت نے ناانصافی سے کام لیا. تقسیم سے پہلے یعنی بیفور پارٹیشن، بیفور 1947 متحدہ ہندوستان کا کمانڈر نہیں چاہتا تھا کہ افواج کو تقسیم کیا جائے، اور یہ کمانڈر تھا کلارڈ آکن لیک. یہ انگلش کا لفظ ہے کلارڈ آکن لیک. ٹھیک ہے، اس کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کی فوج کو تقسیم نہ کیا جائے، ایک ہی فوج دونوں ملکوں کی حفاظت کرے گی. لیکن قائد نے کہا کہ اصولی طور پر یہ بات غلط ہے. یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دو ملک جو نظریاتی اختلافات رکھتے ہوں، ایک ملک اسلامی نظریات پر بنا ہے اور دوسرا ملک جو ہے وہ ہندو نظریے پر قائم ہے، دو ایسے ملک جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں، دونوں کے نظریات نہ ملتے ہوں، نظریاتی اختلافات موجود ہوں، تو یہ دو ملکوں کی ایک فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ کل کو اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کسی بات پر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو یہ دو ملک اپنا حق کس طرح لیں گے؟ وہ فوج کس ملک کی فیور کرے گی؟ کیا وہ پاکستان کی فیور کرے گی؟ کیا وہ انڈیا کی فیور کرے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فوج دونوں ملکوں میں سے ایک کو شکست دے یا ایک کو فتح کرے، ایک کو غلط کہے یا ایک کو صحیح کہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دونوں ملکوں کا اختیار فوج کے ہاتھ میں دے دیں. یہ تو غلط بات ہو جائے گی. قائد نے کہا کہ جب آپ اثاثے تقسیم کر چکے ہو، زمینیں تقسیم کر چکے ہو، سرحدیں آپ کی الگ الگ ہو گئی ہیں، تو پھر فوج ایک کیوں؟ یہ اصولی طور پر غلط بات ہے. تو ہر صورت فوج کو تقسیم کیا جائے. تو کمانڈر یہ نہیں چاہتا تھا، کلارڈ آکن لیک اور اس سے پہلے کے جو کمانڈر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج تقسیم ہو. لیکن بہرحال تقسیم پر راضی ان کو قائد نے کیا، دلائل دے کر اپنی بات کو منوایا. انگریز کمانڈر ان چیف کلارڈ آکن لیک کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی نے یہ طے کیا کہ تمام فوجی اثاثے یعنی فوجی ساز و سامان، اسلحہ، جو بھی کچھ ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان 64 اور 36 کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے. یعنی اسلحے کا 36% پاکستان کو دے دیں، 64% انڈیا کو دے دیں. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. بالفرض فوج کے پاس 100 ٹینک ہیں، تو ان ٹینکوں میں سے 36 ٹینک پاکستان کو دے دیں، 64 ٹینک انڈیا کو دے دیے جائیں. اسی طرح اگر بندوقیں یا رائفلز یا گنز ہیں تو 1 لاکھ گنیں ہیں. بالفرض، ویسے تو زیادہ تھی، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں،
1 लाख राइफल या बंदूकें हैं तो उसमें से 36,000 बंदूकें या राइफलें पाकिस्तान को दे दी जाएं और 64,000 जो हैं वो इंडिया को दे दी जाएं। 1 करोड़ गोलियां हैं बिलफर्ज, बुलेट्स, जो बंदूक के अंदर गोलियां डाली जाती हैं, कारतूस, ये 1 करोड़ कारतूस हैं। तो इसमें से 36 लाख बुलेट्स या गोलियां या कारतूस पाकिस्तान को दिए जाएं और 64 लाख इंडिया को। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तमाम फौजी साजो सामान, इसी तरह तोपें हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं, हवाई जहाज हैं, जंगी जहाज हैं, जो भी कुछ है फौज का, जो भी सामान है, ट्रक, गाड़ियां फौज की, वो इसी तनासुब से तकसीम कर दी जाएं। 36% पाकिस्तान को दे दें, 64% इंडिया को दे दें। दूसरा पॉइंट बेटा, मुतहदा हिंदुस्तान में 16 असलहा साज फैक्ट्रियां काम कर रही थी, असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां, और इसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहते हैं। ये जरा जहन में रखिएगा, असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां काम कर रही थी और इनमें से कोई भी पाकिस्तान के इलाके में कायम नहीं थी। आप अंदाजा करें कि तकसीम से पहले, बिफोर पार्टीशन, अंग्रेजों ने जितने कारखाने लगाए वो सारे के सारे हिंदू इलाकों में लगवाए, यानी जहां हिंदुओं की आबादी थी। तकसीम हुई तो एक कारखाना भी फौज का, एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो पाकिस्तान के इलाकों में नहीं थी। इससे आपको अंग्रेजों की मुसलमानों से नफरत का अंदाजा हो गया होगा कि अंग्रेज मुसलमानों से किस कदर नफरत करते थे और अंग्रेज हिंदुओं को किस कदर नवाजते थे। तो 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां मौजूद थी और एक भी पाकिस्तान में नहीं थी। लिहाजा काफी तकरार के बाद, काफी बहसो मुबासे के बाद यह फैसला किया गया कि इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए अदा कर दे ताकि पाकिस्तान अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कायम करे। क्योंकि हमारा मुतालबा यह था कि 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में से आप कम से कम 4 फैक्ट्रियां तो हमें देना, 4 या 5 फैक्ट्रियां हमें दें, और इंडिया इन फैक्ट्रियों को, यानी इनकी मशीनें, इनके पुर्जे खोल कर पाकिस्तान के हवाले करे। इंडिया ने कहा फैक्ट्रियां तो बड़ी दूर की बात है, हम तो इन फैक्ट्रियों का एक पुर्जा आपको नहीं देने वाले। इस पर कायद ने आलमी बिरादरी से रजू किया और कहा कि देखिए ये तो नाइंसाफी है। तब इंडिया को ये कहा गया कि अगर आप 4-5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां खोलकर पाकिस्तान के हवाले नहीं करते तो कम से कम आप इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की कीमत पाकिस्तान को दे दें ताकि पाकिस्तान इन पैसों से अपनी फैक्ट्रियां कायम कर सके। तो बाद में इंडिया ने ये 60 मिलियन या 6 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। आम फौजी असासों यानी फौजी साजो सामान की तकसीम का जो भी फार्मूला बनाया गया उसे इंडियन गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तंग आकर कमांडर इन चीफ क्लॉड आकिनलेक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन किया, जिससे हालात मजीद खराब हुए और यूं पाकिस्तान को उसका जायज हिस्सा लेने से भी महरूम कर दिया गया। और ये जो बेटा बात हुई थी ना 64 और 36 की, तो इंडिया ने पाकिस्तान को ये 36%, 36% जो असला फराहम किया, वो 36% में इंडिया ने हमें गंदा असला, बेकार, रद्दी, नाकारा असला जो किसी काम नहीं आने वाला था वो हमारे हवाले किया। यानी राइफल्स वो दी जो जंग आलूद थी, जिनकी नालियां टेढ़ी थी, जिनकी अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं थी, जिनका मैकेनिज्म काम नहीं करता था। तोपें वो थी जिनको जंग लगा हुआ था। कारतूस वो जो नाकारा हो चुके थे। इसी तरह जंगी जहाज जो हमें दिए वो थे जो मतलब किसी काम के नहीं थे। यूं 36% में इंडिया ने हमें यूं समझे कि कबाड़ उठा कर दिया, नाकारा चीजें हमारे हवाले कर दी। और तीसरा पॉइंट बेटा अब आप याद रखें, जहां तक फौज का ताल्लुक था, यानी फौजी पर्सन,
आदमी, फौजियों का जहां तक ताल्लुक था तो हर फौजी को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्जी से जिस मुल्क की फौज का हिस्सा बनना चाहे बन जाए। इसमें मजहब की कोई पाबंदी या कोई कैद नहीं लगाई गई। यानी इसको यूं समझें कि अगर कोई मुसलमान फौजी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर कोई हिंदू फौजी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई मजहब की कैद या पाबंदी नहीं लगाई गई। किसी भी मजहब का फौजी किसी भी मुल्क की फौज को ज्वाइन कर सकता था। तो यूं फौज और फौजी असासों की तकसीम कर दी गई। 3 पॉइंट आपने ये जहन में रखने हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट। पहली चीज है कि फौजी असासे यानी जंगी साजो सामान, उसकी तकसीम का फार्मूला वही 64 और 36, और ये चीज कभी कभी पेपर में आती है MCQs की शक्ल में कि बताएं जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी असासों का तनासुब क्या था। कहीं 36-64 भी होगा जो कि दुरुस्त ऑप्शन है, 34-66 होगा जो कि गलत है, 32-68 होगा वो भी गलत है। आपने परसेंटेज ये बहरहाल याद रखनी है। और इसमें से ये भी आपका MCQ बन सकता है, मुत्तहदा हिंदुस्तान में कितनी असलहा साज फैक्ट्रियां मौजूद थी। फिर इसमें ये भी MCQ बन सकता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को कितनी रकम अदा की। ठीक है, तो फौज के 3 पॉइंट यहाँ बनते हैं फौजी असासों के, कि फौजी असासे 64 और 36 के तनासुब से तकसीम होंगे। असलहा फैक्ट्रियां, उसके लिए पाकिस्तान को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हर फौजी, तीसरा पॉइंट है, जो फौजी जिस मुल्क की फौज को चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। इसमें मजहब की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये बेटा इसको जरा जहन में रखेंगे। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा आपका ये चौथा पॉइंट है, यहाँ से कंफर्म 1 या 2 MCQs बन जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुल कितनी रकम जमा थी, 4 बिलियन रुपए, ये MCQ है। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा कितना बनता था, 750 मिलियन। अच्छा, यहाँ कभी कभी पेपर बनाने वाला यूं लिखता है 750 मिलियन, 750 बिलियन, यानी मीम की जगह बे लगाता है, बिलियन, और 4 बिलियन। तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर वो कहता है कि पाकिस्तान के असासे कितने बनते थे, 750 मिलियन, मीम के साथ मिलियन, ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसे आपने जहन में रखना है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।